اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، روایت ہے بخاری میں، صحائح ستہ میں، بخاری اور مسلم میں بھی. یہ جو ہشام صاحب ہیں، ہشام ابن عروہ ابن زبیر، یہ ان کی روایت. یہ 131-32 میں گئے ہیں عراق. انہوں نے بیٹی کی شادی کی اور اس پہ 1,00,000 درہم اس وقت خرچہ کر دیا انہوں نے. آج کا 1 کروڑ سے بھی زیادہ سمجھ گیا، اور کیا بھی قرض لے کر. اب خلیفہ منصور کے پاس یہ گئے مدد لینے کے لیے. عباسی تھا اس ناطے سے. اس نے پہلے تو کافی زجر و توبیخ کی، ڈانٹا اس نے کہ چادر دے کر پاؤں پھیلانا چاہیے. جب آپ کے پاس نہیں تھے اتنے تو کس نے کہا تھا اتنا خرچہ کر؟ آپ خود ہی تو روایتیں کرتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے کی، اور خود پھر یہ کرتے ہو. اور پھر 10,000 درہم اس نے پکڑا دیا. اب 10,000 اور 1,00,000، یہ پلٹ کر آئے جو زیادہ ہاتھ چھٹ منہ پھٹ قسم کے قرضدار تھے جنہوں نے دیا ہوا تھا، ان کو انہوں نے دے کے تو جان چھڑائی. باقی جو ماٹھے قسم کے تھے، ترس کرنے والے تھے، ان کو کہا کہ پھر تمہیں. پھر یہ دوسری بار آئے، آ کے منصور کا ہاتھ انہوں نے پکڑ کے چومنے کی کوشش کی اور اس نے ہاتھ چھڑا لیا. اس نے کہا چھوڑ دیں آپ اس کو، ہم اس کو دوسروں سے محفوظ رکھتے ہیں اس ہاتھ کی عزت کی خاطر. عام لوگوں کو ہم چومنے نہیں دیتے، اور آپ کو ہم اس سے محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ چوموں، آپ یہ مت کریں. لیکن پیسے اس نے کوئی نہیں دی. اب یہ اتنا بڑا جھٹکا تھا کہ ان کا دماغ پھر گیا خارفہ. اس کے بعد انہوں نے جو کچھ پھر یہاں کمال کیا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ براہ راست ان کے شاگرد تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو تو یہ بہت لیٹ پہنچی ہے نا. امام مالک ان کے قدموں میں بیٹھنے والے تھے. انہوں نے ان کے عراق کی ایک حدیث نہیں لی اور کہا کہ ہشام کے عراق کی حدیثوں سے بو آتی. انہوں نے جادو والی بھی نہیں لی اور وہ 6 سال کی شادی والی بھی نہیں لی. جادو ہو گیا. یہ بیان کرتے ہیں مدینے میں کوئی بیان نہیں کرتا. 131 سال گزر گئے ہیں مدینے میں، کسی کو خبر نہیں ہے کہ نبی پر جادو ہوا تھا. یہ جادو ہونا ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھٹنے سے بڑا واقعہ تھا. ایک نبی پر جادو ہو جانا، اور ایک لمحہ نہیں، 1 سال تک رہنا. یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ابا نے بتایا ہے اور میرے ابا کو ان کے ابا نے بتایا ہے کہ ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور پہ اس طرح سے جادو کیا گیا. یہاں تک کہ آپ بیویوں کے پاس نہیں آتے ہوتے تھے، نہیں آئے ہوتے تھے، اور آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ ہو آئے ہیں بیوی کے یہاں. اب مسئلہ یہ کہ حضور کی 9 بیویاں تھیں. یہ 9 بیویوں کی طرف سے شکایت آنی چاہیے تھی نا. میں اگر یہاں ممبر پہ بات کر رہا ہوں تو ایک راوی تو نہیں ہونا چاہیے نا. بھری ہوئی مسجد ہے تو 2 4 10 20 راوی ہونے چاہیے نا. قاری صاحب نے یہ بات کی ہے. 9 بیویوں میں سے کسی کی طرف سے بات کوئی نہیں آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ سب سے پہلے اپنے باپ سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا. ابو بکر صدیق کو جا کے بتانا چاہیے تھا، جو نبی کے دوست، غمخوار اور مشیر تھے، کہ آپ کے دوست کو یہ چیز لڑ گئی ہے. انہوں نے باپ کو نہیں بتایا، بھائیوں کو نہیں بتایا. بتایا تو کس کو بتایا؟ عروہ کو. اچھا، عروہ نے بھی کسی کو نہیں بتایا، دبا کے رکھی ہے بات. عروہ نے بتایا تو کس کو بتایا؟ اپنے بیٹے ہشام کو.
ہشام نے بھی دبا کے رکھی ہے بات، مدینے میں ذکر نہیں کیا۔ 87 سال کے ہو کے یہ فوت ہوئے، 46 میں فوت ہوئے، 31-32 میں یہ گئے عراق، اور 131-32 میں جا کے یہ بات عراق سے مدینے خبر آئی ہے کہ حضور پر جادو ہو گیا تھا۔